تیتس کے نام خط، تفسیری اور تاریخی تعارف۔ اس خط کا مصنف پولس رسول ہے اور یہ خط سن 64 میں پولس کے چوتھے مشنری سفر کے دوران لکھا گیا، جہاں سے اس نے تموتیوس کا پہلا خط بھی لکھا تھا۔ یہ خط نیا عہد نامہ کی 13ویں کتاب ہے اور پولس کے خطوط لکھنے کے لحاظ سے 12واں خط ہے۔ اس کے 3 ابواب اور 46 آیات ہیں اور اس خط میں پرانا عہد نامہ کی کسی آیت کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ تموتیوس کے دونوں خطوط کی طرح یہ خط بھی شخصی خط ہے جو کہ تموتیوس کے نام لکھا گیا۔ یہ خط تینوں پاسبانی خطوط میں سے سب سے چھوٹا ہے اور یہ خط بھی تموتیوس کے پہلے خط کی طرح ہی ہے، اور یہ دونوں خطوط یعنی تموتیوس اور تیتس کے نام خط ایک ہی وقت میں لکھے گئے، اور دونوں کا مقصد جھوٹی تعلیم کے بارے میں خبردار کرنا اور سچی تعلیم کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ تیتس ایک یونانی نوجوان آدمی تھا جو پولس رسول کے وسیلہ سے مسیحی ہوا اور خوشخبری سنانے میں اس کا ساتھی اور ہم خدمت رہا۔ حوالہ دیکھیے 2 کرنتھیوں 8 باب 23 آیت میں، اور پولس اسے سچا فرزند کہہ کر پکارتا ہے تیتس 1:4 میں۔ تیتس نام کے معنی ہیں زندہ دل، اور تیتس کا نام پولس رسول کے 4 خطوط میں 13 دفعہ آتا ہے، مگر رسولوں کے اعمال کی کتاب میں 1 دفعہ بھی نہیں لکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ تیتس لوکا کا رشتہ دار تھا۔ حوالہ دیکھیے 2 کرنتھیوں باب 8 16 تا 18 آیات کے اندر، اور لوکا اپنی تحریروں میں اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا نام لکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ تیتس بہت دلیر اور قابل آدمی تھا اور خداوند کی خدمت کے لیے مخصوص تھا، اور اپنے مخالفین سے ڈرنے والا شخص نہیں تھا بلکہ انہیں قائل کر لیتا تھا۔ اسے کرنتس میں جھگڑالو لوگوں سے واسطہ اور کریتے میں جھوٹے اور وحشی لوگوں سے واسطہ پڑا، اور دلمیتیا میں فساتی لوگوں سے، لیکن پھر بھی اس نے خداوند کے فضل سے سب کو جیت لیا۔ پولس تیتس کی سفارش لکھتے وقت کہتا ہے کہ وہ بہت ہی قابل اعتبار، محنتی، قابل اعتماد اور انسانی محنت سے بھرا ہوا شخص ہے۔ والا دیکھیے 2 کرنتھیوں 8 باب 12 تا 17 آیت۔ پولس رسول نے تیتس کو کلیسیائی تعلیم میں پختہ اور دنیاوی معلومات میں سمجھدار اور باشعور پایا، اور پولس نے اسے خاص جگہوں میں خاص کاموں کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ مثلاً سب سے پہلے جب پولس نے سن 49 میں یروشلم میں ہونے والی کونسل کی میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے اطالیہ سے روانہ ہوا تو برناباس کے ساتھ تیتس کو بھی ساتھ لے گیا۔ کونسل کی میٹنگ میں بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ غیر یہودی مسیحیوں کو ختنہ کروانے پر مجبور کیا جائے یا نہیں، اور کافی بحث کے بعد رسولوں نے یہ فیصلہ کیا کہ غیر یہودی مسیحیوں کو ختنہ کرانے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ اعمال 15 باب 19 آیت۔ اسی لیے تیتس کو بھی ختنہ کے لیے مجبور نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ایک یونانی نوجوان تھا۔ گلاطیہ 2:3 میں اس بات کو دیکھیے۔ اور جب پولس رسول اپنے تیسرے بشارتی سفر پر افسس میں تھا اور کرنتھس کی گڑبڑ درست نہیں ہو رہی تھی، تب پولس نے وہاں تیتس کو بھیجا، اور تیتس اس مسئلہ کو حل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور مقدونیہ میں واپس آ کر پولس کو خوشخبری دی، جس سے پولس رسول بہت ہی تسلی اور خوشی ہوئی۔ 2 کرنتھیوں 7 باب 6 تا 14 آیات میں آپ اس بات کو دیکھیے۔ اور پولس کو اس کی کامیابی کی وجہ سے اس کی قابلیت پر تجربہ اور یقین ہو گیا، اور اس نے تیتس کو فوراً کرنتھس واپس بھیجا کہ چندہ جمع کرنے کی مہم کی نگرانی کرے جو کہ یروشلم کے غریب مقدسوں کے لیے اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ حوالہ دیکھیے 2 کرنتھیوں 8 باب 6 تا 7 آیات۔ اور 2 کرنتھیوں کا خط بھی پولس رسول نے تیتس کے ہاتھ ہی بھیجا تھا۔ پولس نے تیتس کو کلیسیائی کام کے لیے دلمیتیا بھی بھیجا تھا۔ اس بات کو دیکھیے 2 تیموتیوس کے نام خط 4 باب اس کی 10ویں آیت کے اندر، جو موجودہ یوگوسلاویا ہے، کریتے کا جزیرہ۔ کریتے بحر روم کے 4 بڑے جزیروں
कुप्रुस, कोरिते, सिसिली और सार्डिनिया में एक ही है जो 160 मील लंबा और 7 से 30 मील चौड़ा है, और ये अजीन समंदर और यूनान के जनूब में कुप्रुस और सिसिली के दरमियान वाक़ है। और इसे रोमियो ने 68-66 कबल अज़ मसीह में फतेह किया और यहाँ एक रोमी बस्ती आबाद की। और जब पौलुस कैदी बनकर रोम गया तो उसका जहाज करीते के नजदीक तूफान में घिर गया। हवाला देखिए अमाल 27 बाब 7-15 आयत। और जब जहाज के कप्तान ने करीते की बड़ी बंदरगाह फनीकुस तक पहुंचने की कोशिश की तो नुकसान उठाया, क्योंकि मिलते मौजूदा माल्टा में जहाज तबाह हो गया। हवाला देखिए अमाल 28:1 के अंदर। पुराना अहदनामा के वक्तों में इसे कुफ्तूरा कहते थे। यरमिया 47 बाब उसकी 4 आयत और इस्तिशना 2 बाब उसकी 23 आयत और अमूस 9 बाब उसकी 7 आयत में आप इस बात को देखिए। और इस जगह के बाशिंदे कफ्तूरी कहलाते थे, जो फलस्तीन में जाकर आबाद हुए और फलस्तीनी कहलाए। नया अहदनामा के वक्तों में यहाँ के लोग झूठे, मूजी जानवर और सुस्त खाऊ मशहूर थे। तीतुस 1 बाब 12वीं आयत। और यहाँ काफी तादाद में यहूदी लोग भी आबाद थे, जिनमें से कुछ ईद पेंतीकोस्त मनाने के लिए यरूशलेम गए। हवाला देखिए अमाल 2 बाब उसकी 11वीं आयत। और इन्हें में से पतरस रसूल का वाज सुनने के बाद बाज मसीही हो गए, और उन्हीं लोगों के जरिया से अंजील मुकद्दस सबसे पहले यहाँ पहुंची। और जब पौलुस रसूल अपने चौथे मिशनरी सफर के दौरान कोरिते में पहुंचे तो पहली बार उस वक्त कोरिते में कलीसियाएं पहले ही कायम हो चुकी थी। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं खुदावंद का खादिम पास्टर जमशेद परवेज आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुदावंद के कलाम को दूसरों के साथ बांटिए, ताकि सब बातों में सारा जलाल और इज्जत हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले। मसीह में आप सबों की सलामती हो। आमीन।